السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو محرم الحرام کے بارے میں سیریز شروع کرنے جا رہے تھے، اس کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے، وہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں ہے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی، کس شہر میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رفاقت اور محبت تھی۔ حدیث شریف میں آیا، ارشاد ہوا، عن ابن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا عز و جل میں اپنی جوانی میں ہی راہی جنت ہوئے، اور حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں، اور جوان کسی شخص کو بلحاظ اس کے نو عمری کے بھی کہا جاتا ہے، اور بلحاظ شفقت بزرگانہ بھی۔ آدمی کی عمر کتنی بھی ہو، اس کے بزرگ اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں، شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے۔ اسی طرح بمعنی فتوت و جوانمردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمت مردہ رکھتا ہو، وہ اپنی شجاعت اور بصالت کے لحاظ سے جوان کہلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال 50 سے زائد تھی، مگر شجاعت اور جوانمردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے اقتداء سے آپ کو جوان فرمایا گیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام خلفائے راشدین کے سوا امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جوانان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں، اس لیے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہوگا، وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب کی ایک ہی عمر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو پھول کی طرح سونگھتے اور سینے مبارک سے لپیٹتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عرض کیا، وہ بہت ہی شدید ہے۔ ان کو اس خواب کے بیان کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالی فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ ام الفضل بیان فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائی گئی۔